محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد واصف حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں نورانی قاعدے کے سبق نمبر 1 کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 1، مفردات۔ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ یاد کریں گے سبھی کہ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ پھر ایک بار ریپیٹ کریں، الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ جیسے الف، با، تا، سا، جیم، حا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہاں سے لے کر یہاں تک اسے اچھی طرح مشق کریں گے۔ اچھا، اب اس میں ایک بات میں بتاتا چلوں کہ ان حرفوں کو یاد کرنے کے لیے ادائیگی کا ہونا شرط ہے، یعنی حرف نکلتے کیسے ہیں، تو اسے توجہ سے سنیں۔ الف، با، اب یہ جو با ہے نکلتا ہے، ہمارے ہونٹ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک تو خشک ہوتا ہے اور ایک بھیگا ہوا ہوتا ہے۔ تو جو ہمارے ہونٹوں کا خشک والا حصہ ہے، ان دونوں حصوں کو ایک جگہ ملا دیں گے اور پڑھیں گے با۔ تو با بڑی آسانی کے ساتھ نکل جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح تا، جو ہماری زبان ہے، زبان کی جو نوک ہے، اسے ہم یہ سامنے کے جو چوڑے سے اوپر والے دانت ہیں ان کی جڑ پر لگائیں گے۔ تا، تو تا آسانی کے ساتھ نکل جائے گا۔ اسی طرح سا، سا، سا کو نکالنے کے لیے جو ہماری زبان کی جو نوک ہے، زبان کی نوک جو سامنے کے چوڑے سے دو دانت اوپر والے، اور زبان کی نوک ان دانتوں کا جو کنارہ ہے، اس کنارے پر ہم اپنی زبان کی نوک کو لگائیں گے تو سا بڑی آسانی کے ساتھ نکل جائے گا۔ سا، نرم آواز سے۔ جیم، جیم، اسے سختی کے ساتھ نکالیں گے۔ جیم، جیسے ہم نے پڑھا سا زبان کی نوک اور اسے لگائیں گے سامنے کے چوڑے سے اوپر کے دو جو دانت ہیں
ان پر لگائیں گے تو بآسانی سے سا نکل جائے گا۔ اسی طرح جیم، زبان کا جو بیچ کا حصہ ہے، زبان کا جو بیچ ہے، اس زبان کے بیچ کو اسی کے اوپر لگائیں گے، تالو میں، اوپر کے تالو میں، تو یہ بھی آسانی سے نکل جائے گا، جیم۔ اسی طرح حلق، جو حلق کے آپ تین حصے کیجئے، ایک تو نیچے والا حصہ ہے، بالکل نیچے والا حصہ، اور پھر ایک اس سے اوپر والا حصہ ہے، تو ہاں جو نکلے گا وہ حلق کے درمیان والے حصے سے ہاں نکلے گا۔ اسی طرح خا کو نکالنے کے لیے منہ کی طرف والا جو حصہ یعنی سب سے اوپر کا حصہ، تو وہاں سے خا نکالیں گے، خا۔ دال، جو زبان کی جو نوک ہے اسے سامنے کے چوڑے سے جو دو دانت ہیں ان کی جڑ پر لگائیں گے تو دال بآسانی ادا ہو جائے گا، دال۔ اسی طرح دال، زبان کی جو نوک ہے اس کو جو سامنے کے چوڑے سے اوپر کے جو دو دانت ہیں ان کی نوک پر لگائیں گے تو دال، دال بھی بآسانی ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ را، را، زبان کے کنارہ، را جب ادا کریں گے تو زبان کا کنارہ اور پشت اور اوپر کے سامنے کے چار دانت، را، اس طرح، را، جو دانت ہیں سامنے کے چار ان کے مسوڑوں پر لگائیں گے، زبان کا کنارہ اور اوپر کے سامنے کے جو چار دانت ہیں ان پر لگائیں گے، زبان کا کنارہ ہو اور زبان کی پشت اسے لگائیں گے اس طرح، را، زا، زا، زبان کی جو نوک ہے اور سامنے کے اوپر نیچے والے چار دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتی ہے، جیسے زا، زا، سین، یہ بھی ایسے نکلے گا جہاں سے زا نکلے گا، زبان کی نوک اور سامنے کے نیچے والے دانتوں کے کنارے سے، زا، سین، سین، زبان کی نوک اور سامنے کے جو نیچے والے جو دانت ہیں ان کے کنارے سے ادا ہوگا، سین، زبان لگائیے آپ، زبان کی جو نوک ہے اسے نیچے والے جو دو دانت ہیں ان کے کنارے پر لگائیے، زا، سین۔ وہاں سے بڑی آسانی کے ساتھ حرف جو میں بتا رہا ہوں توجہ سے سنیں، یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ شین، اسی طرح زبان کا جو بیچ ہے اس کے بالکل مقابل یعنی زبان کے بیچ کو بالکل اوپر کے تالو میں لگائیں اس طرح، شین، صاد، جہاں سے ہم نے زا اور سین نکالا وہیں سے صاد مشد یہ ہوگا، وہ باریک پڑے جائیں گے اور یہ پر پڑا جائے گا یعنی موٹی آواز سے، صاد یعنی زبان کی نوک اور نیچے والے جو دانت ہیں ان کے کنارے پر لگائیں گے تو صاد آسانی سے نکلے گا، زبان کی جو چوٹ ہے اوپر کے ڈاڑوں کی جڑ سے ادا ہو جائے گا، زبان کی جو کروٹ ہے اسے آپ اوپر کے ڈاڑوں کے مسوڑے جو ہیں، جاڑ جسے بولتے ہیں ان کے جو مسوڑے ہیں وہاں لگائیں گے اس طرح، تو
تو کو زبان کی جو نوک ہے اسے لگائیں گے ہم سامنے کے اوپر کے دانتوں کی جڑ سے تو زو، اس میں زبان کی نوک کو لگائیں گے سامنے کے جو چوڑے سے اوپر والے دانت ہیں ان کے کنارے سے زو عین 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 حلق کے درمیانی حصے سے زیادہ ہوتا ہے، جس طرح ہاں نکالا تھا اسی طرح عین غین 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 جو ہوتا ہے وہ حلق کے اوپر والے حصے سے زیادہ ہوتا ہے، غین فا فا کو نکالنا بڑا آسان ہے، جو ہمارے جو سامنے کے اوپر والے جو دانت ہیں انہیں نیچے والے ہونٹ کے گیلے حصے پر رکھ دیں گے اور فا قاف قاف زبان کی جڑ کی ابتدا، جہاں سے زبان کی ابتدا ہوتی ہے یعنی اپنی جڑ حلق کے حصے سے زبان کی جو جڑ ہے اسی کے مقابل زبان کو اوپر لگانا ہے، قاف بڑی آسانی سے ادا ہوگا، کاف زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ اسے اوپر لگائیں گے، کاف آسانی سے ادا ہوگا، لام لام میم میم نون واو ہا حلق سے ہاں جو ہے حلق کے سینے کی طرف والے حصے سے آتا ہوتا ہے، حلق کا جو سب سے لاسٹ والا حصہ ہوتا ہے نا تو وہاں سے ہاں آتا ہوتا ہے، ہاں حمزہ یا۔ امید ہے کہ سبھی حضرات کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اب ان کی پہچان بتا دیتے ہیں انشاءاللہ۔ روزانہ ایک تختی کا سبق ہوا کرے گا۔ با اس کے نیچے دیکھو یہ تین حرف ایک جیسے ہیں لیکن ان کی پہچان جو ہونی ہے وہ نقطوں سے ہوگی۔ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، تا کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں جو بندی سی سے نقطہ کہتے ہیں، اور سا کے اوپر تین نقطے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ دو حرف اور ایک ہی تین حرف ایک شکل کے ہیں لیکن ان کی پہچان بھی نقطوں سے ہوگی۔ یہ جو جیم ہے اس کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، ہا خالی ہوتا ہے اور فا کے اوپر نقطہ ہوتا ہے، دال خالی رہتا ہے اور دال کے اوپر ایک نقطہ رہتا ہے، شکل ایک جیسی ہے لیکن نقطے سے حرف بدل گئی ہے۔ را اور زا یہ بھی ایک جیسے ہیں لیکن نقطے سے بدل گئی ہے۔ سین اور شین ان کی شکل بھی ایک جیسی ہے لیکن بڑے شین کے اوپر تین نقطے رہتے ہیں، اسے محاورے سے چھوٹا سین اور بڑا شین بھی کہتے ہیں، تو اس کے یہ خالی رہتا ہے، اس کے اوپر تین نقطے رہتے ہیں۔ صاد ضاد ان کی شکل بھی ایک جیسی ہے البتہ پہچان نقطوں سے ہوگی، ضاد کے اوپر ایک نقطہ رہتا ہے، وہ خالی رہتا ہے اور ضا کے اوپر ایک نقطہ رہتا ہے، عین بھی خالی رہتا ہے، غین کے اوپر ایک نقطہ رہتا ہے، فا کے اوپر ایک نقطہ رہتا ہے، قاف کے اوپر دو نقطے ہیں، کاف خالی رہتا ہے، لام بھی خالی رہتا ہے، میم بھی خالی رہتا ہے، نون کے اوپر ایک نقطہ رہتا ہے، واو خالی رہتا ہے، ہا خالی رہتا ہے، حمزہ خالی رہتا ہے، یا کے نیچے دو نقطے رہتے ہیں، یا کی جب آپ آگے پڑھیں گے تو یا کے نیچے دو نقطے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔